نے ان کو جو نا ریکگنائز کیا ہوا ہے، دستوری کام بھی کرتی ہیں، اور یہ جو کام جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، وہ ایون جو ہے نا اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کی سطح پہ، مگر اسٹل اگر اس کو پروٹیکشن دینا چاہے بینچز کی شکل میں کوئی اسپیشل بینچ بنا دیا جائے، بجائے کہ کورٹ بنائی جائے 150 کیسز کے لیے، اور اس کے لیے سیٹ اپ، اس کے لیے بلڈنگ اس غریب قوم کی، تو پھر جو نا 150 پونے 200 کیسوں کو بڑی آسانی سے ایڈجسٹ اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ایک سینئر بینچ بنا دیں۔ یہ آئیڈیا ہمارا تھا۔ ایک آئیڈیا اور بھی ہے کہ جی اس کو جو نا ہر صوبے کی نمائندگی ہونی چاہیے، تو ہر صوبے کا ایک سینئر جو نا وہ سپریم کورٹ کا جج اس کا ممبر بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ججوں کی تعداد بڑھا لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اسی ڈومین میں۔ جی مگر حکومت وقت اس وقت اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ اسی پہ زور دے رہے ہیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ سے ہونا چاہیے، اس کی تعیناتی پہ بعد میں آئیں گے، مگر کیا اس بنیادی فرق کے اندر کوئی لچک آیا ہے جو آپ لوگوں کی پوزیشنز رہی ہیں، ایک کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، ایک کہ جی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے جس طرح آپ ایکسپلین کر چکے ہیں ود ان دیٹ کورٹ، ود ان دا سپریم کورٹ؟ جی ہاں، تو ان دو پوزیشنز میں ان کا کانسیپٹ تھا، ہم صوبوں میں بھی اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں کہ صوبوں میں بھی ہائی کورٹس کے اندر جو ہے ایک آدھ بینچ بنا لیں، ایک سے زیادہ بینچ کر لیں، ایک بینچ کر لیں، جہاں پہ ایک کی ضرورت ہے ایک کر لیں، دو کی ضرورت ہے دو کر لیں، تو وہ بھی جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا لیں، اور اس کی پھر اگر کوئی فرض کر لیجیے اپیل ہے یا کوئی پٹیشن ہے تو وہ سپریم کورٹ میں جب جائے تو اس کا بینچ، وہ اسپیشل بینچ جو ہے نا وہ سن لے اس معاملے میں۔ تو پھر آپ کی جو بھی پروونشل جو آپ پروپوز کر رہے ہیں کہ جو بھی پروونشل ہائی کورٹس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا وہ معاملات کو سنے گا، پھر ایک رائٹ آف اپیل ان کو مل جائے گی سپریم کورٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ رائٹ آف اپیل ہو، رائٹ آف پٹیشن ہو، وہ سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں الگ سے چلا جائے، اگر فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، انٹرپریٹیشن آف لا سے ریلیٹ کرتا ہے، کوئی ایسا کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے تو دین جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ چلیں جی وہاں لوڈ کم کر کے دیکھتے ہیں، مگر ساتھ ہی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب یہ ججز فارغ ہوں، جب ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل ورک نہ ہو تو وہ ایکٹ کریں ایز اے ججز آف دی ہائی کورٹ، ایز ججز آف دی سپریم کورٹ، اور اپنا ریگولر کام بھی کریں۔ رائٹ، مگر آپ کی جو پوزیشن ہے اور جو حکومت وقت کی پوزیشن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں آپ سے دوسری دفعہ یہ سوال کر رہی ہوں، اس میں خاصا فرق ہے۔ تو اگر مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو ملوں گا، میں بلاول بھٹو صاحب کو ملوں گا، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم قریب آ گئے ہیں ٹو اے سرٹن ڈیسیجن کہ ہم نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیا ہے، وہ کیا راستہ ہوگا؟ دیکھیے راستہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے مولانا کی اسٹیٹمنٹ سے جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ راستہ جو ہے نا وہی ہوگا جو ہم سجیسٹ کر رہے ہیں، اس کے نزدیک شاید دوسری پارٹیاں آ جائیں۔ آپ کا تو براہ راست رسائی ہے مولانا تک، اور باقی پارٹیوں سے بھی آپ بات چیت کرتے رہے ہیں، آپ مین آرکیٹیکٹ ہیں اپنے مسودے کے، تو کچھ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا، ہمیں کوئی خبر ہی دے جائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہاں آپ بیچ میں کہاں ملنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو دے دوں گا، آپ کو پتہ ہے آپ میری بانجی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، دیٹس ویری کائنڈ آف یو، مگر اس وقت پھر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ایگزیکٹلی آپ لوگ ملیں گے کس پوائنٹ پہ جا کے؟ کل ہم نے رکھی ہے، میٹنگ رکھی ہے، کل شاید کوئی کھانا وانا بھی کھلائیں بلاول صاحب، تو مجھے بھی کراچی بلا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد دن جو نا ہم ٹریول کریں گے لاہور کے لیے، اور ایک دن وہاں گزار کی، اور پھر دن جو نا اسلام آباد۔ تو میرا خیال ہے کہ 17 سے پہلے ہم آپ کو نتائج دیں گے، اللہ پاک نے کیا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 17 سے پہلے آپ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل آپ لوگ پاس کر سکیں گے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے؟ پاس نہیں ہوگا، ہم کوئی سیٹلمنٹ کے نزدیک پہنچے ہوں گے، اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پی ٹی آئی کو بھی جو ہے اعتماد میں لینا ہے۔ ہمارا جو اس پورے جو ہے نا جتنی ایکسرسائز ہے، اس کا مین جو ہے جو تھیم یہ ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہے نا آن بورڈ ہوں، سب کو انگیج کرنا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی خود ہے، اور اس کی خاصی بڑی ریپرزنٹیشن ہے، اور اس کو اگنور کر کے ہم کسی چیز کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنانا۔ مگر انہوں نے تو جی مسترد کر دیا ہے نا اس بل کو، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جعلی ہے، ہم اس بل کو مانتے ہی نہیں، چونکہ ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے۔ میری 2 لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی ہے، دونوں بہت اہم ہیں،
گور خان سے میری بات ہوئی ہے اور اپنا آج حامد خان صاحب کا میسج جو ہے نا وہ مجھے آیا ہے. تو ڈرافٹ ہم نے شیئر کیا تھا میرا ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے جو میری سمجھ کے مطابق جتنا میں سمجھ سکتا ہوں کسی میسج کی زبان کو, تو اس میں میرا خیال ہے کہ ان کا بھی جو ہے نا ہمارے مسودے کے حوالے سے خاصا پازیٹیو جواب تھا. اچھا, آپ کے مسودے کے حوالے سے آپ یہ کچھ بتائیے گا کہ مولانا کے دماغ میں بھی کوئی ریڈ لائنز ہوں گی, آپ کی پارٹی کے دماغ میں ریڈ لائنز ہوں گی کہ اگر یہ چیز نہیں مانی گئی تو ہم مسودے پہ دستخط ہی نہیں کریں گے. وہ کیا ایسا نقطہ ہے, امینڈمنٹ ہے جس کے اس پرپوز کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آپ نے پیش کی ہے, جس کے اوپر آپ کوئی بھی لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, جس کا نتیجہ کسی کو لے جانے یا کسی کو لانے کی صورت میں نکلے اور وہ اصول کے منافی ہو, اس کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوں گے. اب میرا خیال ہے بٹوین دی لائنز جو ہے نا یہ بات کلیئر ہوگی. یعنی کہ آپ سیپریٹ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے پہ آمادہ, جس کے نتیجے میں کوئی آؤٹ ہو جائے کوئی ان ہو جائے. اچھا, ایک اور آپ نے بڑی اہم آپ نے ایک امینڈمنٹ کی ہے اور وہ آپ نے کی ہے آرٹیکل 243 کے اندر, 243 بریکٹس میں 5, اپوائنٹمنٹ, ری اپوائنٹمنٹ اینڈ ایکسٹینشن ان سروس, ریموول ایز سروسز چیفس. یہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہے جو آرمی چیف کی ہوتی ہیں. اس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ہی قانون کے تحت تعیناتیاں ہو جائیں تو اس کے اندر اگر کوئی رد و بدل ہونا ہے تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی ہی کرے گی. اس کو کچھ ایکسپلین کریں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ وہ میں نے جب یہ جو سوشل میڈیا پہ میسیجز چلتے ہیں تو اس میں کسی نے کہا کہ مولانا صاحب کو جو ہے نا وہ آنیاں جانیاں ہوتی رہی اور اس کے بعد مولانا پنڈی والی بس پہ بیٹھ گئی. ایسا نہیں ہے, پنڈی والے بس پہ نہیں بیٹھے, ہم نے پارلیمان والی بس پہ لوگوں کو چڑھایا جو پنڈی کی بس پہ جا رہے تھے. آپ پہلے اوریجنل ڈرافٹ بھیجا, یہ جو مسلم لیگ نون نے شیئر کیا تھا ہمارے ساتھ, اس میں جب اس لینگویج پہ جائیں گے 215 کے حوالے سے بھی میں یہ کلیئر کر دوں اور 243 کے حوالے سے بھی یہ کلیئر کر دوں, جو اس کی لینگویج تھی ان کو سامنے رکھ لیجئے. تو اس میں ہم نے جو ہے نا لوگوں کو پنڈی والی بس میں بھجوایا یا پارلیمان کی بس میں بھجوایا, ڈی چوک کی طرف روانہ کیا یا کسی اور طرف روانہ کیا, وہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. وہ پہلے یہ تھا جو ان کی طرف سے آیا تھا کہ جی اس میں بالکل جو ہے نا کسی طرح سے کوئی جو ہے نا وہ آلٹریشن ہو ہی نہیں سکتی ہے, اور کسی طرح وہ جب ایک دفعہ ہو جائے تو پھر کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا کانسیپٹ دیا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایونچولیٹی آ جائے, آج اچھے لوگ ہوں, کل کوئی بیچ میں کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کو ہٹانے کی ضرورت پیش آ جائے, تو دین جو ہے نا وہ پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ اس کو اگر ایون ایکسٹینڈڈ اس کا پیریڈ بھی ہو, پارلیمانی کمیٹی کے پاس معاملہ آئے اور وہ پریزیڈنٹ کو سجیسٹ کر دے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے, ان کے ساتھ یا فلاں شخص کے فلاں آفس کے ہولڈر کے ساتھ, تو دین اس کے نتیجے میں وہی سلوک کیا جائے. اس کا کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ایسا آپ امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کیوں نو گو ایریاز میں پنسا رہی ہیں؟ اچھا چلیں, نو گو ایریاز سے نکل کے گو ایریاز میں چلے جاتے ہیں. جی جی سن لیجیے, ایسا ہے کہ پہلے جو ہے نا جو امینڈمنٹ پرپوز کی ہے نا نون لیگ نے, اس میں تو ایک دفعہ اگر کوئی ایکسٹینشن مل گئی تو دین جو ہے نا وہ انڈو کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا. اس کو انڈو کرنا ممکن ہوگا مگر اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ یہ کمیٹی بنا دیں گے ہاؤس میں پارٹیز کی ریپرزنٹیشنز دیکھ کے ان کی اسٹرینتھ کے مطابق, اور وہ ان کے ذریعے جو ہے نا وہ اگر اس نتیجے پہ پہنچے, وہ اس کمیٹی کی جو ہے نا سفارشات ایسی ہوں کہ جی ان کا مزید جو ہے نا کنٹینیو کرنا بہتر نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جا چکی ہے یا ان کی اپائنٹمنٹ کی جا چکی ہے, تو دین اس کے نتیجے میں جو ہے نا ان کو ریموو کیا جائے گا. ریموول جو ہے نا وہ تابع ہو گئی ہے پارلیمانی کمیٹی کی. اچھا, آخری سوال آپ سے, چونکہ فیڈرل شریعت کورٹ کو بھی آپ نے وسیع پاورز دیے ہیں, جو آپ کا مسودہ میں نے پڑھا ہے, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ مزید وسیع پاورز ان کو دینے کی ضرورت ہے؟ اور یہ بھی آپ نے لکھا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں سے جو ایک جج ہوں گے انہی کو چیف جسٹس تعینات کر دیا جائے گا فیڈرل شریعت کورٹ کا. تو آپ نے قصاص و دیت کے معاملات بھی جو ہیں وہ بھی فیڈرل شریعت کورٹ میں لے لیے ہیں, تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ریزسٹنس دکھائے گی, یا انہوں نے دکھائی ہے اس کے اوپر ریزسٹنس؟ اس کے اوپر ریزسٹنس کچھ حوالوں سے آئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جج کی بات کی, اب فرض کریے کہ میں فیڈرل شریعت کورٹ کا جج تو ہوں مگر میں چیف نہیں بن سکتا,
تو یہ ایک ایسی اناملی ہے کہ بڑی اس کو آنسر نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی اسی عدالت کا جج رہ سکتا ہے، بن سکتا ہے، تو دین جو ہے نا وہ چیف جسٹس ریٹائر ہو گئے تو اسی عدالت میں سے جو ہے نا آپ کسی کو بنا دیجیے بجائے کہ باہر سے لا کے کسی کو مسلط کیا جائے. تو یہ تو بڑا سیدھا سادہ سا اس کا جواب ہے. باقی دو چیزیں اور جو ہے نا وہ اس کو ہم نے جو ہے نا وہ ٹچ کیا تھا. ایک یہ ہے کہ کسی میٹر میں کچھ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ کر دیا کسی بل کے حوالے سے، اس چیز کو انڈو کر دیا، جیسے آپ سود والا معاملہ سمجھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ایک کٹ آف ڈیٹ دے دی. اب کٹ آف ڈیٹ دے دی، 20 اپیلیں فائل ہوئی، 20 میں سے 18 واپس ہو گئی، 2 اپیلیں پینڈنگ ہے. کسی جج نے ابھی تک نہ اس کو سنا ہے نہ اس پہ اسٹے آرڈر دیا ہے، مگر وہ خالی اپیلوں کا فائل کیا جانا جو ہے نا ایز آف اسٹے آپریٹ کر رہا ہے. تو وہ اس میں پروویژن ہے. تو وہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایز آف اسٹے جو ہے وہ آپریٹ نہ کرے. تیسرا کانسیپٹ یہ تھا کہ قصاص اور دیت والے معاملات جو ہے نا وہ ان کو دے دیا جائے. اس کے 2 وجوہات تھیں. ایک تو قصاص اور دیت والے معاملات جو ہے چونکہ شریعت سے جو ہے نا ریلیٹ کرتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے. اس میں ایک آرگومنٹ ہے، ایگری کریں یا نہ کریں وہ، مگر وہ بات تو بنتی ہے، درست بنتی ہے. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے یہ جو اہم ہمیں انفارمیشن ہے دی ہے. ہم آپ کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے. میں کچھ لبرٹیز لوں گی جو کہ آپ نے مجھے اپنی بھانجی کہہ دیا ہے، تو اس حوالے سے لبرٹیز لیتی رہوں گی اور آپ کو تنگ کرتے رہیں گے ہم، کہ آپ ہمیں بتاتے رہیں کہ اس مسودے میں آگے جو ہے پروگریس کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.